अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत यूसुफ़ आयात नंबर 69 ता 89 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूक फला तब्तइस बिमा कानू यामलून। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिकायत फी रखलि अखीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़्सिद फ़िल अर्दि व मा कुन्ना सारिकीन। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रखलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नजज़ि ज़्वालिमीन। फ़बदा बिअवियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिका किदना लियूसुफ़ मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशाअ अल्लाह नरफ़उ दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही व लम युब्दिहा लहुम। क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु आलमु बिमा तसिफ़ून। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफ़ून। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्ना लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु
عنده إنا إذا لظالمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب اس کا سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے گجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کی خرچیوں سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرچی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرچی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی۔ جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بولے اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ احسان کیے ہیں، یعنی اللہ کی قسم نہ کھاؤ اور اس کو لے کر آنا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو۔ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے نظر ہو جانے کا احتمال تھا، اس واسطے آپ نے علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے دفع کی تدبیر اور مناسب احتیاطیں انبیاء کا طریقہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے امر اللہ کو تفویض کر دیا کہ باوجود احتیاطوں کے توکل و اعتماد اللہ پر ہے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں، یعنی جو مقدر ہے وہ تدبیر سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی شہر کے مختلف دروازوں سے تو ان کا متفرق ہو کر داخل ہونا، جو اللہ تعالیٰ اپنے اصفیاء کو علم دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے، اور ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر میرے بھائی یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اور آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور راحیل مادر حضرت یوسف علیہ السلام کا نور نظر ہونا تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا۔ یوسف علیہ السلام کو بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا، اور ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا۔ علاوہ بری روکنے کی
بجز اس کے اور کوئی سبیل بھی نہیں ہے کہ تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب ہو۔ بنجامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ہر ایک کو ایک بار 76 غلہ دے دیا، اور ایک بار 76 بنجامین کے نام کا خاص کر دیا، جو بادشاہ کے پانی پینے کا سونے کا جواہرات سے مرصع کیا ہوا تھا، اور اس وقت اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ پیالہ بنجامین کے کجاوے میں رکھ دیا گیا، اور قافلہ کنعان کی کثرت سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر کے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والے لے گئے۔ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے اس بات میں، اور پیالہ تمہارے پاس نکلے، اور شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام میں چوری کی یہی سزا مقرر تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا پھر یہ قافلہ مصر لائے گا، اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیے گا، یعنی بنجامین کی خرجی سے پیالہ برآمد کیا۔ اپنے بھائی کے لینے کی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے استفسار کریں تاکہ وہ شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دونا مال لے لینا مقرر تھی۔ یعنی یہ بات خدا کی مشیت سے ہوئی کہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور ان کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت کے مطابق جواب دیں۔ علم میں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس کا علم سب کے علم سے برتر ہے۔ اس مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی علماء تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے عالم تھے۔ جب پیالہ بنجامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکائے، یعنی سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، اور جن کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی، بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس ذکر سے یہ مدعا تھا کہ ہم لوگ بنجامین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ یہ فعل ہو تو شاید بنجامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ختم نبوت کے صدقے آپ اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کریں، اور اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔